باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی۔ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ قسم اس ذات کی جس نے نر و مادہ پیدا کیے، بے شک تمہاری کوششیں الگ الگ ہیں۔ یہاں سے سورہ اللیل شروع ہو رہی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، 21 آیتوں اور 1 رکوع پر مشتمل۔ اس صورت کا مضمون بھی بالکل اسی صورت کی مضمون جیسا ہے جیسا کہ اس سے پہلے سورہ والشمس میں گزرا ہے۔ واللیل جو لفظ آیا ہے اس میں اس کے معنی رات کی ہیں، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ زندگی کے 2 مختلف راستے جو ہیں اس کا انجام، اس کے نتائج کا اختلاف، یہ مضمون ہے اس کا۔ اور مضمون کے اعتبار سے اس صورت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے حصے میں یہ بات کو واضح کیا گیا کہ نوع انسانی میں سے افراد ہو یا اقوام ہو یا گروہ یا جماعتیں ہوں، سب کے سب جو کچھ بھی صحیح اور عمل اور کوششیں اس دنیا میں کر رہی ہیں وہ لازماً اخلاقی نوعیت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ اس قدر مختلف جیسا کہ رات اور دن، جیسا کہ نر اور مادہ کتنی مختلف ہیں۔ رات اور دن ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، نر اور مادہ بالکل مختلف ہیں ایک دوسرے سے۔ بالکل اسی طریقے سے کوششیں بھی مختلف ہیں مختلف لوگوں کی۔ اس سلسلے میں 3 اخلاقی صفات ایک نوعیت کی اور 3 اخلاقی صفاتیں دوسری نوعیت کے ایک بطور نمونے کے اس میں پیش کی گئی ہیں، ایک بڑے وسیع مجموعے میں سے صحیح و عمل کے، یعنی 3 صفتوں کو لیا گیا ہے ایک نوعیت بتانے کے لیے، اور 3 دوسری صفتوں کو لیا گیا ہے ایک دوسری نوعیت بتانے کے لیے۔ اور اس کے بارے میں ہر شخص بڑی آسانی سے اندازہ کر سکتا ہے کہ پہلی صفتیں رکھنے والے، پہلی نوعیت کے جو لوگ ہوں گے وہ ان کا طرز زندگی کیسا ہوگا، اور دوسری نوعیت کے جو لوگ ہوں گے اس کے برعکس ان کا طرز زندگی اور ان کا انجام کیسا ہوگا، یہ بڑی آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو پہلی نوعیت کے جو لوگ ہوں گے ان کی جو صفتیں بیان کی گئی ہے اس میں یہ کہ وہ راہ اللہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ آتا، اس کے بعد خرچ کرنے کے بعد پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں، ڈرتے ہیں اللہ سے کہ پتہ نہیں قبول ہوتا ہے یا نہیں قبول ہوتا ہے۔ اور تیسری بات ان کی تیسری صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ سچائی کو اور بھلائی تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں۔ اس کے برخلاف دوسری نوعیت کے جو لوگ ہیں، دوسرے طرز زندگی گزارنے والے جو لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ بخیلی اور کنجوسی کرتے ہیں، مال کو خرچ کرنا نہیں چاہتے۔ نہ صرف مال خرچ نہیں کرتے بلکہ مستغنی اور بے پرواہ ہو کر پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی کا ان کو کوئی لحاظ نہیں، بے پرواہ ہوتے ہیں اس سے۔ اور جو بھی سچائی اور بھلائی ہے وہ سچائی اور بھلائی کو انکار کر دیتے ہیں، اس کی تکذیب کر دیتے ہیں، دوسری نوعیت کے جو لوگ ہیں۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں چیزیں نوعیت کے اعتبار سے بالکل مختلف ہیں، تو اور نتائج اور اثر کے اعتبار سے بھی یقیناً یکساں نہیں ہو سکتی، بالکل مختلف ہوں گے۔ جیسا کام ہوگا ویسا اس کا نتیجہ ہوگا۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بتا دی کہ پہلی طرز عمل کی زندگی گزارنے والے، پہلی نوعیت کی جو زندگی گزارنے والے جو لوگ ہوں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ یعنی جو زندگی کی جو راہیں ہیں اور زندگی کی جو راستے ہیں اس کو جو ہے بڑا صاف کر دیں گے اور بڑا سہل کر دیں گے، ہر کام ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے نیکی کرنا آسان اور بدی کرنا
مشکل ہو جائے گا۔ یہ اس طرز زندگی گزارنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا انعام ہوگا۔ جو نیکی کے قدم آگے بڑھاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ مزید نیکی کی توفیق دیتے ہیں، یہ حدیث بھی ہے۔ اس طریقے سے دوسری طرز عمل اختیار کرنے والے جو لوگ ہوں گے ان کے لیے انہیں سختیوں کو اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بدی کے کام ہیں وہ کام ان کے لیے بڑے آسان ہو جائیں گے، اور جو نیکی کے کام ہیں وہ کام ان کے لیے بڑے مشکل ہو جائیں گے۔ اور آخر میں بڑے مؤثر اور دل نشین انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ انسان دنیا کی مال اور دولت کے پیچھے فریفتہ ہے اور مر مٹتا ہے اس کے پیچھے۔ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ مال اور دولت کیا وہ خبر میں لے کر جائے گا؟ اس کے کیا کام آئے گا؟ وہاں پر یہیں پر چھوڑ کر جانا پڑے گا اس کو۔ اور پھر اس صورت کا جو دوسرا حصہ ہے، دوسرے حصے میں بھی 3 حقیقتوں کو سے پردہ اٹھایا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلی بات یہ بتائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیتیں دے کر اور پیدا کر کے ایسے ہی بے خبر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کی ہدایت کا سامان بھی کر دیا۔ زندگی کے مختلف راستوں میں سے کون سا راستہ سب سے اچھا اور بہترین ہے، جو جنت کو جانے والا راستہ ہے، اس راستے کی طرف رہبری اور رہنمائی کا ذمہ اپنے اوپر لے لیا ہے۔ آسمانی کتابیں بھیج کر اور رسولوں اور پیغمبروں کو بھیج کر انسان کی ہدایت کا سامان مہیا کر دیا ہے۔ یہ سب سے پہلی حقیقت اللہ تعالیٰ نے واضح فرمائی۔ اور دوسری حقیقت یہ بیان فرمائی وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے، تم جو چاہے مانگو تمہیں مل جائے گا۔ یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم اس سے کیا طلب کرتی ہو۔ تم اگر چاہتی ہو دنیا تو دنیا بھی ملے گی، دنیا ہی میں تم مگر مست ہو جاؤ، اور اگر تم چاہتی ہو کہ آخرت کا سودا ہو جائے تو آخرت تمہیں ملے گی، اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھی ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس صرف آخرت ہی ہے، جیسا کہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ یہ کام کریں گے تو کیا ملے گا، آخرت میں ملے گا، یہاں کیا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں بھی اور وہاں بھی سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، کیش اور کریڈٹ دونوں اللہ ہی کے پاس ہیں، تم جو چاہے مانگو ان سے وہ جو ہے تم کو دے دیں گے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ فرمایا۔ اور جو بدبخت جو ہے، جو حقائق کا انکار کرتا ہے، جو بھلائی کو ماننا نہیں چاہتا، اس سے منہ موڑتا ہے، تو پھر اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کر دی گئی ہے جس میں وہ داخل ہوگا۔ اور جو اس کے برعکس انسان ہوگا جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے گا صرف اور صرف اللہ کی رضا جوئی کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی وہ ادا کو جو ہے قبول فرمائیں گے، وہ عبادت کو، وہ طریقے کو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو وہ سب کچھ عطا فرمائیں گے کہ وہ اس سے خوش ہو جائے گا۔ یہ تمام باتیں اس صورت میں بتائی گئی ہیں۔ بات شروع ہوتی ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، قسم کھائی گئی ہے 3 باتوں کی۔ قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے اس کو اور مزید تاکید کی ہے اس میں کہ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، یعنی مکمل طور پر کمال کے درجے کو پہنچ جائے، رات بالکل تاریک ہو جائے۔ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، یعنی دن کی قسم جو مکمل طور پر کمال تک پہنچ جائے، بالکل روشن ہو جائے۔ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر و مادہ پیدا کیے ہیں جو بالکل مختلف ہیں۔ یہ تینوں چیزوں کی قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ رات اور دن ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ویسے ہی نر و مادہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ویسے ہی انسان کی جو کوششیں ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ نوعیت کے اعتبار سے یہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور نتائج کے اعتبار سے ایک دوسرے سے جو ہے متضاد ہیں، بالکل مختلف ہیں، اس میں ذرا بھی جو ہے ایک دوسرے سے ملتا جلتے معاملہ نہیں ہے۔ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ بے شک تمہاری کوششیں الگ الگ ہیں۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے سورہ انشقاق میں، اے انسان تو کوشش کرتے کرتے، محنت کرتے کرتے اپنے رب کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ ہر انسان جو ہے دنیا میں آنے کے بعد کوششیں کرتا ہے، کوئی بغیر کوشش کے بیٹھا نہیں رہتا ہے، کچھ نہ کچھ کوشش کرتا ہی رہتا ہے۔ تو وہ کوششیں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کوشش کرتے کرتے ختم ہو جاتا ہے، موت آ جاتی ہے اس کی۔ تو اس میں جو ہے جو کوششیں ہیں، مختلف انسانوں کی کوششیں مختلف ہوتی ہیں۔ کوئی صبح اٹھ کر کوشش کرتا ہے تو وہ جو ہے
راحتیں اور لذتیں اپنے لیے لے لیتا ہے، آرامیاں اپنے لیے لے لیتا ہے، اور کوئی کوشش کرتا ہے تو ہمیشگی کی دائمی عذاب اپنے لیے مول لیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی صبح اٹھ کر جو ہے اپنے نفس کو تجارت پر لگاتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے وہ جنت کا خریدار بن جاتا ہے، وہ آخرت کے عذاب سے اپنے آپ کو آزاد کرا لیتا ہے۔ اور ایک دوسرا شخص ہوتا ہے جو صبح اٹھ کر کچھ ایسے کام کرتا ہے کہ وہ جہنم کا خریدار بن جاتا ہے، جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے، ایسے کام اور ایسے عمل کرتا ہے۔ اس طریقے سے مختلف لوگوں کی کوششیں مختلف ہوتی ہیں۔ اس میں واضح کر دیا گیا ہے کہ ایک انسان زندگی جیتا ہے کیسی کہ اللہ کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رات میں عشاء پڑھ کر سوتا ہے، نماز پڑھ کر وضو کر کے سوتا ہے، اور پھر صبح اٹھ کر نماز پڑھتا ہے اور حلال کمائی کھاتا ہے۔ اس طریقے سے جو بھی طریقہ بتایا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وہ تمام باتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر وہ جنت والے اعمال کرتا ہے، جنت کا خریدار بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لینے والا بن جاتا ہے۔ اس کے برخلاف ایک دوسرا انسان ہوتا ہے، من مانی زندگی گزارتا ہے، بے پرواہی کی زندگی گزارتا ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرتا، جو چاہے کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم کا خریدار بن جاتا ہے۔ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ بھی کوشش کر رہا ہے، یہ بھی کوشش کر رہا ہے، دونوں کوششیں کر رہے ہیں، لیکن دونوں کی کوششیں مختلف ہیں، یکساں نہیں ہیں۔ نوعیت کے اعتبار سے تو ظاہر ہے نتائج کے اعتبار سے بھی مختلف ہوں گی، اسے دونوں کے نتائج الگ الگ ہوں گے۔ جو جیسا عمل کرے گا ویسا ہی اس کا نتیجہ نکلے گا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح فرما دیا کہ تمہارے عمل کے مطابق تمہیں جزا اور سزا ملنے والی ہے۔ اس میں انسان اگر دیکھنا چاہے کہ وہ جو بھی عمل کر رہا ہے دنیا میں، کیا وہ اللہ کو راضی کرنے والا عمل کر رہا ہے یا اللہ کو ناراض کرنے والا عمل کر رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک پیمانہ بتا دیا ہے اس میں کہ 3 باتوں کو بتائے ہیں کہ اخلاقی جو صفتیں ہیں انسان کی، ایک نوعیت کی سب سے پہلی جو تذکرہ کیا گیا ہے وہ ایک نمونے میں سے، تو اس میں اپنے آپ کو رکھ کر تولے۔ ایک پیمانہ ہے، ایک ترازو ہے، ترازو کے 2 پلے ہوتے ہیں، ایک پلہ میں 3 زنجیریں ہیں، دوسرے پلے میں 3 زنجیریں ہیں۔ تو پہلے پلے کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلا پلہ اس میں یہ ہے کہ وہ شخص راہ اللہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، خلق خدا کی بھلائی کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، خیر اور بھلائی میں اپنے مال کو لگاتا ہے۔ ایک پلے کا ایک حصہ ہوا، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ وہ اپنا مال اور اپنا سب کچھ لگا دینے کے باوجود بھی خدا ترسی کی زندگی گزارتا ہے، ڈرتا ہے اپنی ساری زندگی میں، زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے وہ معیشت ہو، معاشرت ہو، معاملت ہو اور اخلاق ہو، عمل ہو، جو کچھ بھی ہو، ہر جگہ ڈرتے رہتا ہے، ڈرتے ڈرتے زندگی گزارتا ہے، اور یہ دیکھتے رہتا ہے کہ کیا کہیں میں اپنے رب کو ناراض تو نہیں کر رہا ہوں کسی اپنے عمل کی وجہ سے۔ یہ اس کی زندگی کا معمول ہوتا ہے۔ یہ پلے کا دوسرا حصہ ہوتا ہے، اس کے پلے کا تیسرا حصہ ہوتا ہے کہ وہ ہر بھلائی اور ہر خیر اور ہر نیکی کے کام کی تصدیق کرتا ہے اور اس کو اچھا سمجھتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ سچ ہے، جیسا کہ ایمان لاتا ہے، ایمان کو سچا سمجھتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے، توحید پر قائم ہوتا ہے، کفر اور شرک اور دہریت سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے، اسی طریقے سے جنت کی تصدیق کرتا ہے، جو بھی اچھائی اور خیر اور بھلائی کی چیزیں ہیں اس کی تصدیق کرنے والا وہ بن جاتا ہے۔ تو ایسا کرنے والے سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اس کی فطرت کے مطابق زندگی گزارنا آسان کر دیں گے، اور اللہ رب اپنی مرضی کے مطابق اس کو زندگی گزارنے کے راستے اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ تو وہ کیا ہوں گے کہ اس کی زندگی میں اس کو زیادہ محنت اور تکدو کرنا نہیں پڑے گا کام کرنے کے لیے، یعنی جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے وہ عین شریعت کے مطابق کرے گا، اور اس کی فطرت وہی چیز چاہے گی، اس کو جنگ لڑنا نہیں پڑے گا، مزاحمت کرنا نہیں پڑے گا، اور معاشرے میں سے لوگوں سے لڑنا نہیں پڑے گا، اور اپنے آپ کو روکنا نہیں پڑے گا، زیادہ ضمیر کے خلاف کام کرنا نہیں پڑے گا۔ وہ ضمیر وہی کہے گا جو شریعت کہتی ہے، فطرت شریعت بن جائے گی، شریعت فطرت بن جائے گی۔ یہ طریقہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیں گے، یعنی وہ ایسا ہو جائے گا کہ بس شریعت جو چاہتی ہے
وہی کام کرنے لگ جائے گا، اس کی وجہ سے لوگوں میں بھی جو ہے وہ مقبول ہو جائے گا، لوگ اس سے محبت کرنے لگیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ ایک انسان اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے گا، لوگوں کے اوپر اپنا مال خرچ کرے گا اور لوگوں کے ساتھ حسن و سلوک کرے گا، اچھے اخلاق کا برتاؤ کرے گا، نیک برتاؤ کرے گا اور اپنی زندگی میں جو ہے فسق و فجور کو نہ آنے دے گا اور کسی قسم کی بدکاری اور جو ہے اس قسم کی حرکتوں سے اپنے آپ کو باز رکھے گا اور اس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی اس کے لیے جو ہے کسی کے لیے وہ خیانت نہیں کرے گا اور بدعہدی نہیں کرے گا، بے وفائی نہیں کرے گا، بے ایمانی نہیں کرے گا کس کے بھی ساتھ، اور ہر ایک کی مدد کرے گا، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، تو سب لوگ اس سے محبت کریں گے، سب لوگ اس سے، معاشرہ کیسے ہی بگڑا ہوا ہو، لوگ اس سے قریب آئیں گے، اس سے جڑ جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فلنحینہ حیاتا طیبہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، حیات طیبہ عطا فرمائیں گے اس کو۔ سورہ نحل میں 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حیات طیبہ یہی ہے کہ ہر انسان اس سے محبت کرے گا اور جو کچھ بھی اس کی ضرورتیں ہیں وہ ضرورتیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیں گے اور کوئی اس سے دشمنی نہیں کرے گا، کوئی اس سے غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوگا، ہر کوئی یہ چاہے گا کہ اس سے ملنا، اس سے جڑنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، فرمایا سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے 16ویں پارے میں۔ یعنی بے شک جو لوگ ایمان لا کر عمل صالح کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کے تعلق سے محبت ڈال دیتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، نفرت نہیں کرتے۔ آپ دیکھتے ہیں جو اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو واقعی میں مومن ہوتے ہیں، جو مخلص ہوتے ہیں، ان سے لوگ محبت کرتے ہیں، اور جو بدکار ہوتے ہیں، جو دنیا بھر کی جو ہے غلاظتیں اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، ان سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔